اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 36واں تفسیر سیشن ہے اور اس کا پارٹ 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سورہ احزاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، مشہور و معروف صورت ہے، اور غزوہ احزاب جو ہوا تھا جس میں خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر۔ اور غزوہ احزاب میں جو ہے بہت سارے گروہ مل کے، پورا عرب اور عرب کے قبائل اطراف کے مل کر آ کے انہوں نے پورا جتھا بنا کے ایک گرینڈ الائنس بنا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، اور یہ بہت کہہ لیں کہ ہیوی قسم کا حملہ تھا، بہت بڑی پاور تھی۔ تو اس کو پڑھتے ہیں جی، سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے کچھ سورہ احزاب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سورہ احزاب مدنی ہے، ڈیفینیٹلی سورہ احزاب جو ہے وہ ہوئی ہے مدنی دور کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں ہی ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، پھر یہ بڑی جنگ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، دونوں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہوگی، مشہور صورت ہے۔ اچھا، پچھلی صورت میں جو سورہ ہماری گزری ہے سورہ سجدہ، اس میں ایک سجدہ بھی تھا، نام بھی اس کا سجدہ ہی ہے، اور اس میں ایک سجدہ بھی گزرا ہے، وہ کل اس کا ذکر ہم نہیں کر سکے، تو وہ بھی آپ لوگ کر لیجئے گا سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما۔ اچھا جی، سورہ احزاب حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، قرآن میں لفظ بھی آیا ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، حزب ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے گروہ اور بہت سارے گروپس مل جائیں تو احزاب بن جاتا ہے، یعنی بہت سارے قبائل، بہت سارے گروہ، بہت سارے گینگز، بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ مل کے اکٹھے ہو کے مدینہ کے مسلمانوں پر اٹیک کرنے جا رہی تھی۔ اور یہاں پر میثاق مدینہ کے مطابق یہودیوں کا مسلمانوں سے اتحاد تھا، مدینہ کے یہودیوں کا، کہ مدینہ کے باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم سارے اختلافات بھلا کے متحد ہو کے مدینہ کے ڈیفنس کے اندر جو ہے مقابلہ کریں گے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہوا کہ پوری پاور اکٹھی ہوئی اطراف سے، سب لوگ، یہ صرف قریش مکہ نہیں تھے، اطراف کے جتنے قبائل تھے، یہ پورا گرینڈ الائنس بن کے لڑنے آیا تھا اور پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا۔ اور مسلمان اس لیے مسلمانوں نے خندق کھود دی، مطلب اتنی بڑی تعداد تھی کہ شاید اس طرح مقابلے والی بات تھی ہی نہیں۔ مطلب ویسے تو ظاہری سی بات ہے کہ مسلمان تو ایک بھی 100 پر غالب ہے، لیکن مسلمانوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ پھر خندق کھودی کہ یہ یہاں پہنچ ہی نہ پائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو مدینہ کا ایک کونا تھا، باقی سارا مدینہ پہاڑوں سے آٹومیٹیکلی نیچرلی جو ہے وہ مضبوط پوزیشن پر تھا، پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے مدینہ کو، اور ایک کونا جو مدینہ کا کھلا ہوا تھا وہاں پر مسلمانوں نے خندق کھود دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بہت لمبی چوڑی خندق، اور بڑی محنت، اور پیڑ پر پتھر باندھ کے، اور بہت کتنے عرصے کی جو محنت تھی وہ اس کے بعد خندق کھودی گئی۔ تو وہ آ ہی نہ سکے، وہ جو ایک کچھ 2-4 لوگوں نے خندق پار کی چھلانگ مار کے گھوڑوں سے، یا جس طرح بھی، جتنی وہ بہت بڑی خندق تھی، 2-4 کافروں نے پار کی تو آگے سے مسلمانوں نے ان کو مار گرایا۔ تو یہ ہے جی، اس کے اوپر ایک پوری صورت ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ یہودیوں نے بنیادی طور پر پیچھے سے غداری کر دی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک بہت بڑی طاقت سے حملہ آور ہے، اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کے بیوی بچے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں،
اور مسلمانوں کو یہی پتہ ہے کہ پیچھے جو ہے ہمارے بیوی بچے محفوظ ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ شہر کے کنارے آئے ہوئے ہیں جنگ لڑنے، پیچھے سے خبر ملے کہ یہودیوں نے غداری کر دی ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اب میرے بیویوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، فیملی کا کیا بنے گا؟ میں ادھر جنگ کر رہا ہوں اور پیچھے جو میرا شہر محفوظ تھا دشمن وہاں گھسا ہے۔ یعنی پاک انڈیا جنگ ہے اور بارڈر پر جنگ ہو رہی ہو اور پتہ چلے کہ دشمن کے فوجی تو شہر کے اندر گھسے پڑے ہیں، مین چوک کے اندر، اور ہمارا وہاں، ہم تو سمجھے تھے کہ وہاں ہمارے لوگ موجود ہیں اور وہ جو ہمارے لوگ تھے وہی غداری کر دیں، تو وہ کس قدر جو ہے انسان کے اعصاب ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان تو بالکل بھوکلا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا کہ جو جگہ میری سب سے زیادہ محفوظ جگہ تھی وہی اب محفوظ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن بن گئی تھی غزوہ احزاب کے اندر، یہودیوں نے اندر سے غداری کر دی تھی۔ تو مسلمانوں کی عورتیں بچے سارے مدینہ میں تھے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی، یعنی نہ کافروں کی اطاعت کرنی ہے نہ منافقوں کی اطاعت کرنی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کی کرنی ہے۔ اے نبی آپ بھی، مطلب کسی کے پریشر میں آ کے تھوڑا سا بھی انفلوئنس ہو کے آگے پیچھے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو ان کی بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ زہار سے مراد بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا ہے، یا بیوی کو ماں سے تشبیہ دے کے، یہ ویسے نہیں کہنا چاہیے، جو بیوی ہے اس کو ماں یا بہن اس کے لیے لفظ ہی نہیں کہنا چاہیے، اس کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ بیویوں کو جیسے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، یعنی ماں سے تو بندہ، یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ اس سے اس طرح تعلق قائم ہو جو بیوی سے ہے، تو یہ اس طرح کہہ دیا کرتے تھے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ نہ تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور اس نے نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، یعنی عرب میں منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹا ہی مان لیا جاتا تھا، تو منہ بولا بیٹا اللہ نے کہا ہے کہ منہ بولا بیٹا ہی ہے، وہ آپ کا حقیقی بیٹا بہرحال نہیں ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، یعنی انٹینشنلی اس طرح کی باتیں منہ سے نکالنا جو اسلام میں منع کی گئی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ تو بھائی ایمان کا معیار ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، یعنی اللہ کے نبی سے، اپنی فیملی سے، اپنے باپ سے، اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اور محبت ڈیفینیٹلی اطاعت ہے، یعنی مسلمان کی زندگی میں ایک انسان جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ نبی ہیں، اللہ رسول کے بعد باقی سارے رشتے آتے ہیں۔ تو نبی تو مومنین کو ان کی جو ہے وہ جان سے بھی زیادہ مقدم ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جان سے بڑھ کر ان کو عزیز رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو عزیز رکھتے ہیں، ان کے احکامات کو عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقام کو عزیز رکھتے ہیں، تو نبی کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو نبی کی گستاخی کے معاملات ہیں یہ کوئی سادہ معاملات نہیں ہے کہ ان کو اتنی آسانی سے ڈیل کر لیا جائے کہ کوئی خیر ہے، یہ خیر شہر نہیں ہے، یہ بالکل بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے مسلمان کے دین کی۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی کی جو بیوی ہیں ان سے کسی اور مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ جب بیوی کو بھی ماں کہا جاتا تھا نا تو وہ اس درجے میں کہ تم مجھ پر ایسے حرام ہو جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو بیویوں کو اس طرح ماں نہ کہو۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ ہماری امہات ہیں، اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی بیویاں تھیں ان میں سے کسی کا بھی دوبارہ کسی سے نکاح نہیں ہوا، کیونکہ وہ مومنین کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، جو نبی کے نکاح میں ہے اس نبی کے جانے کے بعد ان کا کسی سے نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ تو بہت ینگ تھیں جب اللہ کے نبی چلے گئے، ٹھیک ہے نا،
تو بہت ہی ینگ تھیں، 18-20 سال، تو اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے نکاح نہیں کیا. تو وہ جتنی بھی نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور مائیں ہیں، امہات المومنین. اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. اس کی تفسیر پڑھتے ہیں جی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء کی طرح آپ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے جس کو آپ نے سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے. اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کرائے گا، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد کرے گا. قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی نبی انبیاء کا اللہ سے عہد کہ وہ اللہ کی بات مانیں گے، اس کے پیغام کو بیعین ہی پہنچائیں گے اور اس کا نفاذ کریں گے. پیچھے جو آ گیا کہ سب سے زیادہ مقدم مسلمان کے لیے اللہ کے نبی ہیں، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے، اللہ کی کتاب قرآن کی روح سے سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ زیادہ انسانوں کے اندر آپ کے کون کتنا قریبی ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ یہی کرتے تھے نا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا رشتہ دار بنا لیتے تھے. تو ہمارے ہاں خون سے رشتے بنتے ہیں. کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں، ٹھیک ہے آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکے گا، وہ آپ کی وراثت کا حقدار نہیں ٹھہر سکے گا. ٹھیک ہے. تو حق بہرحال خونی رشتوں کا ہی ہے. سب سے پہلے ترتیب یہی ہوتی ہے، رشتہ دار، اس کے بعد عام مومنین. اس لیے کہتے ہیں کہ مدد کرنی ہے لوگوں کی، اللہ کی راہ میں دینا ہے، مدد کرنی ہے تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے نمبر پہ جو پہلا درجہ ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے. غیر میں کچھ رشتہ دار قریب ہوتے ہیں بہت، تو اس طرح صلہ رحمی کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے. تو کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی تم کرنا چاہو، لیکن زیادہ پریورٹی اوپر اس کو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ان کا زیادہ حق ہوگا. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اس لیے ایک بندہ عام بہت زیادہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار مستحق ہیں اور وہ ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے، تو وہ جن کا زیادہ حق ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اگر وہ مطلب کر سکتا ہے، مدد اس پوزیشن میں ہے. اور اے نبی، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی اور نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہ ہے جی غزوہ خندق کا منظر. بہت مشکل سچویشن تھی جو میں نے شروع میں بیان کی ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب لشکر کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی تھی اور ایسی فوجیں روانہ کی تھیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. ٹھیک ہے. یہاں تھے غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے. یعنی ایک تو سارا دشمن عرب کا اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، پھر نیچے سے چڑھ آئے تھے، یعنی پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا. جو مدینہ جس کو مسلمان محفوظ سمجھ کے گئے تھے، تو یہودیوں نے غداری کر دی اور کافروں کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. تو اب مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ جس طرح بندہ پھنس جائے درمیان میں، مطلب ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ایک دم جو ہے وہ پانسا ہی پلٹ جائے. یہ سچویشن بن گئی تھی غزوہ خندق میں. پھر ظاہر ہے مسلمانوں کی تو ہوائیں بھی مدد کرتی ہیں اور آسمان بھی مدد کرتا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے پھر وہ مسلمان کی مدد کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد کی کہ ایک تو یہ ہوا کہ یہودیوں کی جو غداری ہے اس کا پانسا پلٹ دیا. ایک صحابی نے، نعیم بن مسعود کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت انہوں نے چال چلی، اور وہ ایک پوری کہانی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. پھر بعد میں یہودیوں کو پھر صحیح طرح جو ہے نا ان کا پورا علاج کیا، مطلب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. تو اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے. اب جب ہزاروں کی تعداد میں لشکر آتا ہے تو
وہ بہت زیادہ دن رہ نہیں سکتا، کیونکہ 1000 بندوں کا 3 ٹائم کا کھانا بھی تو کرنا ہے، روٹی بھی تو چلنی ہے نا، جنگ میں بھوکے تو نہ رہنا۔ مطلب ساتھ وہ دیگیں آتی تھیں، ساتھ پتہ نہیں کتنا سامان آتا تھا، پھر اس کے بعد اونٹ ذبح ہو رہے ہیں یا جو بھی وہ ساتھ لے کے آئے ہیں ان کو ذبح کرنے کا، جانور کو ذبح کر کے کھانا ہے، پھر جو ہے وہ اتنے بڑے کی تعداد میں لوگوں کا کھانے پینے کا سامان، واش روم وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، پورا ایک اجتماع وہاں لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا کہ کافر 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، کئی دن انہیں وہاں رہنا پڑا، ظاہر ہے وہ خندق تو پار کر نہیں سک رہے تھے، تو پھر وہ کھانا ان کا ختم ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا کہ آندھی چل گئی، آندھی چل گئی اور سردی ہو گئی، اور ان کے جو جتنے کیمپ تھے وہی اکھڑ گئے، تیز آندھی چلی اور ان کے کیمپ اکھڑ گئے، یعنی ان کا سارا جو انتظام تھا وہ بھی برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی جگہ پر بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو اس سائڈ پر مٹی تھی وہ کیچڑ بن گیا، وہ زمین بھی بڑی جو ہے وہ پھسلی سی ہو گئی، تو ہر چیز ان کے مخالف ہونے لگی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یعنی وہ فرشتے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ تو ادھر مسلمانوں کا تو ایسا اس طرح کا معاملہ تھا نہیں، وہ تو بہرحال اپنے شہر کے اندر کنارے پہ موجود تھے۔ تو ان ساری چیزوں نے کافروں کو وہ کئی دن تو انتظار کیا، لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکے، یعنی اتنی جد و جہد کر کے وہ پورا عرب اکٹھا کر کے لے کے آئے، اتنا بڑا انہوں نے گرینڈ الائنس بنایا، پھر وہ لڑنے کے لیے آئے، اور وہ اتنے دن بغیر کچھ حاصل کیے انہیں واپس جانا پڑا۔ تو یہ مطلب وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور پیچھے سے پھر جب یہاں سے فارغ ہوئے تو یہودیوں کی پھر اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، غداری کا انہیں صلہ دیا گیا۔ تو اس ٹائم جو سچویشن تھی وہ اللہ بیان کرتا ہے کہ اس ٹائم مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، جب یہ خبر ملی نا کہ آگے سے دشمن اور پیچھے سے غداری، تو اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تم لوگ کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پترا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور جو تھوڑے کم ایمان کے تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمیں تو روم و ایران کی فتح کے وعدے کیے گئے تھے، یہ تو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ آئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، آج تو ہم سارے جائیں گے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یہ اس طرح ہوتی ہیں ایمان کی آزمائشیں، ہم تو تھوڑی سی سردی گرمی میں نماز نہیں ہم سے پڑھی جاتی، اس طرح ایمان کی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ اب یہ سچویشن بنی تو منافقین نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا کہ لو جی اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہمیں فتح کے خواب دکھاتے رہے ہیں دنیا فتح کرنے کے، اور ادھر ہم اپنے ہی شہر میں جو ہے وہ جنگ ہارنے لگے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بھی انارکی پھیلانا شروع کر دی، فساد پھیلانا شروع کر دیا کہ جناب ہم سے وعدے کیے گئے تھے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا اس ٹائم مسلمان اور ایمان، منافقوں کا تو مشکل وقت میں نفاق کھل جاتا ہے، مسلمانوں کا اس انتہائی کٹھن وقت میں رویہ کیا تھا؟ یعنی فیملی خطرے میں ہے، اپنی جان خطرے میں ہے، بہت بڑی شکست نظر آ رہی ہے، وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو، جب کہ ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں۔ اب وہ منافقینوں نے جنگ سے رخصت دینا شروع کر دی کہ جی ہمارے گھر خطرے میں ہیں، ہمارے گھر میں بیوی بچے ہیں، ہمیں جانے دیں، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ بیسیکلی جس معاملے میں بھی دین کے معاملے میں جہاد ہو یا نماز ہو، مسلمان جب بہانے کرتا ہے تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اسے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مجبوری ہے، وہ بیسیکلی وہ بھاگنا چاہتا ہے اس چیز سے۔ اگر شہر کے طرف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخشنا ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر تم بھاگ بھی گئے تو بہرحال ایک دن تو تم نے مار کے اللہ کے پاس ہی آنا نا، جو کچھ چند دن کی زندگی تم گزار لو گے اس کے بعد بھی تم نے اللہ کے مرنا تو تم نے ہے ہی۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے۔ یہاں پر ایسے موقعوں پہ کام آتی ہے توحید کہ بھائی نقصان مجھے اگر کوئی ذات پہنچائے گی تو وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، نفع کوئی چیز پہنچائے گی تو میری زندگی، اگر ہو سکتا ہے کہ 1000 بندے بھی مجھے مارنے آ گئے ہیں لیکن اللہ نے میری موت نہیں لکھی تو میں نہیں مرنے والا۔ یہ باتیں ایمان کی ہیں، یہ توحید مشکل وقت میں سمجھ آتی ہے۔ تو یہی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے حالات میں ہر چیز ہے، تو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تم اس جنگ سے بھاگ بھی جاؤ
تو ہو سکتا ہے تمہیں گھر میں موت آ جائے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت تو تمہیں بند ستونوں اور قلعوں کے اندر بھی اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. تو بیسیکلی یہاں تو تمہارا ایمان کا ٹیسٹ تھا جس میں تم ناکام ہو گئے ہو. اور کون اس کی رحمت کرو سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے ہیں. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف, جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کے لیے, بس حاضری لگوانے کے لیے لڑائی میں آتے ہیں. اندر سے دل کوئی نہیں ہوتا, ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, رخصت کی تلاش میں ہوتے ہیں. جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں, خطرے کے وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو. یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو ان کی یہ حالت ہو جاتی, میں مر گیا جی. مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں مفاد پرست لوگ بیسیکلی منافقین کیا کرتے تھے, دونوں طرف کھیلتے تھے کہ جنگ میں تو کوئی نہیں اتنا پارٹیسپیٹ کرتے تھے, لیکن جب جنگ مسلمان جیت جاتے تھے تو مال غنیمت لینے پہنچ جاتے تھے کہ بھئی میں بھی تھا جنگ کے اندر اور میں نے یہ کیا وہ کیا. تو بہرحال اسلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا, اور جب اسلام کے لیے قربانی دینے کا وقت آنا تو بھاگ جانا. اچھا جی, یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کا نفاق ہے نا, اس کی وجہ سے انہوں نے جو نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں نا مجبوری میں, جو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اپنے مسلمانوں نے کا ثبوت دینے کے لیے, جو بھی انہوں نے کام اچھے بھی کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس نفاق کی وجہ سے ضائع کر دیے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ بھی ابھی گئے نہیں ہیں. اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ رہیں گے, یعنی ادھر بھی کم میل لڑیں گے, آگے نہیں آئیں گے. ورنہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم آگے بھی یہاں سے کہیں بھاگ جائیں کسی صحرا کے اندر. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہے جی بڑی مشہور و معروف آیت کہ مسلمانوں کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی ہے, اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے, اس کے علاوہ وہ کسی کو فالو نہ کریں. اللہ کے نبی باپ کی حیثیت میں, بیٹے کی حیثیت میں, بھائی کی حیثیت میں, جنگجو کی حیثیت میں, چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت میں, ایک سیاستدان کی حیثیت میں, ایک مربی کی حیثیت میں, استاد کی حیثیت میں, بادشاہ کی حیثیت میں, ہر حیثیت میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس نے جو ان سے رول سیکھنا ہے سیکھ لے. ایک شوہر کی حیثیت کے اندر تو اللہ کے نبی کی زندگی تمام مومنین کے لیے رول ماڈل ہے, اس کے علاوہ کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنت جو ہے وہی رول ماڈل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے. یعنی جو بھی آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہی رستہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی زندگی, ان کا طریقہ, بس, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی یہ اب کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان کا ایمان آزمائش کے اندر, مشکل وقت کے اندر کم ہونے کی بجائے, وہ اللہ سے بدظن ہونے کی بجائے اللہ کہہ رہا ہے مزید بڑھ جاتا ہے. تو منافقین کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے, اور جب انہوں نے کفار کے لشکر دیکھے اور ان کے کلیجے منہ کو آئے اور جب خوف کا سامان دیکھا تو منافقین کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے. اور مومنین کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے ہو گئے. یعنی بالکل دو اپوزٹ باتیں. یعنی مومنین کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول نے, ایک تو جنگ کا منظر دیکھ کے جو مومن ہے وہ تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا تو یہ اس طرح وعدہ تو نہیں تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز مل جانی ہے. یعنی آزمائشیں ہوں گی, پچھلی قومیں ہلا ماری گئیں سورہ بقرہ کے اندر, تو یہ آزمائش بھی تو تھی. تو انہوں نے جب آزمائش دیکھی تو انہوں نے مزید اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ اور قربانی کا ثبوت دیا اپنے الفاظ سے. یہ ہیں دو رویے جو مشکل وقت میں مومن کچھ کہتا ہے, منافق کچھ کہتا ہے. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے مشکل وقت میں بندے کے ایمان کا. منافق جو ہے وہ بھوکلا جاتا ہے, وہ مغلظات پکنا شروع کر دیتا ہے, وہ اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے, اور مومن صبر اور تحمل اور ہمت کا ثبوت دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. کوئی حادثہ ہو جائے تو اگر آپ مومن ہیں تو آپ اللہ کے مزید قریب ہوں گے.
نہ کہ اللہ کی ناشکری اور اللہ سے بدظن ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا۔ تو اس واقعے نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا مگر ان کے ایمان میں ہی اضافہ کیا، ان کی اطاعت میں ہی اضافہ کیا، اس خوف کی کیفیت نے۔ تو یہ ہے جی ایمان۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ یعنی یہ مومن کی زندگی تو اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے نا کہ یہ زندگی یہ جان اللہ کی امانت ہے، اور میں اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنی ہر چیز، اپنا پیسہ، اپنا علم، اپنی جد و جہد جو ہے وہ میرا جسم اللہ کی مرضی۔ دیکھیں اب اندازہ کریں آج جو عورت مارچ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہوا ہے اور ایک نئی بحث چلی گئی ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ مسلمان تو ٹوٹل اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر چکی ہے۔ اللہ سے نے عہد کیا تھا کہ آپ کو جان دیں گے، شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس آ چکے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، وقت آنے کے منتظر ہیں، یعنی وہ بس وہ اس تلاش میں ہے کہ کب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، کب میں شہادت پاؤں گا اور اپنی نظر پوری کروں گا اور اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یعنی مومن اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنی تمام تر جد و جہد اللہ کو، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے جنت کے بدلے، اللہ کی رضا کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ختم، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ میری زندگی، میری تمام اوقات، ہر چیز اللہ کی، ٹھیک ہے، اور میں جو کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ سے مجھے جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر چکی ہے، یعنی بہت سارے مسلمان غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں شہید ہو کے جا چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں، خالد بن ولید جیسے غازی ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو ہر ٹائم شہادت کے منتظر ہیں۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی وہ پہلے دن سے کمیٹڈ تھے، آج تک کمیٹڈ ہیں۔ یہ ہم جیسے نہیں ہے کہ ایک مہینہ نیک ہو گئے پھر ختم ہوگی بات، یہ پہلے دن سے اسی عہد پر قائم ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، جس لیول کا انہوں نے نفاق کیا اس کے مطابق۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اس واقعے سے ایکسپوز ہوا سارا کچھ۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، یعنی ان کے اندر وہی جلن رہی، وہی ساڑ رہا، وہ اپنا مقصد نہ پورا کر سکے، بغیر کچھ حاصل کیے انہیں وہاں سے لوٹنا پڑا، اور یہ بہت بڑی شکست تھی۔ یعنی سارا عرب اکٹھا ہو کے آیا ہے، پھر بھی وہ دیوار پار نہیں کر سکا، خندق پار نہیں کر سکا۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان ہمراوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لائے، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ یہ جی ہوا پھر یہودیوں کے ساتھ کہ یہ حکم ہوا کہ جتنے ان کے جنگ کرنے والے لوگ ہیں نا، مطلب جتنے عورتوں اور بچوں کے علاوہ جتنے ان کے بالغ ہیں، سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، مطلب قبیلے کا قبیلہ ہی اڑا دیا۔ اس غداری کا یہ انہیں انجام بھگتنا پڑا، اور یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ فیصلہ انہی صحابی نے کیا تھا جن کے متعلق یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو یہ ہمارا فیصلہ کریں، ہم ان کے فیصلہ مان لیں گے، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے حق میں کوئی بات کریں گے، ہمیں کوئی معافی اطلاع مل جائے گی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جن کو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہی ہمارا فیصلہ، ان کا ساروں کو اڑا دیں، جتنے ان کے جو ہیں مرد ہیں سب کو، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، اور باقی سب کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ یہاں پر آیا کہ پھر اہل کتاب میں جن لوگوں نے ان حملہ کو ساتھ دیا تھا، اللہ نے ان کی گھڑیوں سے اتار لیا اور وہ ڈر گئے۔ اب یہودیوں کی شامت آ گئی، اللہ ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا۔ اب اس سارے پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جی، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو۔ اب یہ رکوع ختم ہوا، غزوہ احزاب کا جو ہے وہ چیپٹر ختم ہوا، اور اب یہ نیا رکوع ہے امہات المؤمنین کا، یہ بھی بڑا اہم ہے جی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں
اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ازواج مطہرات سخت پریشان تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں بار بار ایسا وقت آیا ہے کہ رات کو کچھ نہیں کھایا گیا، کئی کئی دن کچھ نہیں کھایا گیا۔ مطلب یہ اللہ کے نبی جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ ان کی زندگی ہے کہ جو امہات المؤمنین ہیں وہ کئی کئی دن بغیر کچھ کھائے سوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لمحے میں جب بہت زیادہ فاقوں کی کیفیت آ گئی تھی تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا جو آپ ہمیں خرچہ دیتے ہیں وہ ہمارا کچھ بڑھا دیں۔ مطلب یہ ایک ویلڈ بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت ایسی کوئی بات کہہ دی، لیکن جو بڑے مرتبے پر ہوتا ہے اس کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، تو اللہ نے اسی پر ان کی سرزنش کر دی، ازواج مطہرات کو ڈانٹا۔ اور یہاں تک الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارا کچھ خرچہ بڑھا دیں، ہمیں کچھ پیسے زیادہ دیں، تو اللہ نے یہاں تک بات کہہ دی کہ اگر آپ یہی خرچہ بڑھانا چاہتی ہیں اور یہ سارا کچھ چاہتی ہیں، دنیا کی زینت چاہتی ہیں، تو رخصت ہو جائیں، اللہ کے نبی آپ کو رخصت کر دیتے ہیں۔ یہاں تک بات آ گئی۔ یعنی یہ دیکھیں جتنا بڑا ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہے، چونکہ امہات المؤمنین تمام دنیا کی عورتوں کے لیے ماڈل ہیں، تو یہ ان کا امتحان مزید سخت ہو رہا ہے۔ ایک طرف فاقے ہو رہے ہیں، اور جب انہوں نے ان کا اثر میں آ کے جب یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارا کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے، تو اللہ نے سرزنش کر دی اور مسلمان عورتوں کے لیے ایک ماڈل سیٹ کر دیا کہ یہ اس طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مشکل وقت کے اندر، اور اس طرح ساتھ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، بس اب اس کے اندر کئی پہلو نکالے جا سکتے ہیں۔ نبی کی بیویوں اچھا جی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری سفارش ہو جائے گی۔ یہاں پر نبی کی بیویوں کو کیا، ایک بیوی سے زیادہ ایک فرد کے کون کتنا قریب ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گی، یعنی ہر انسان اللہ کے آگے کتنا بے بس ہے، اللہ کے قانون کے آگے کتنا بے بس ہے کہ اگر وہ گناہ کرے گا، وہ اگر نبی ہے، وہ نبی کا رشتہ دار ہے، وہ ایون نبی کی بیوی ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گی تو آپ کو تو دوہرا عذاب ہوگا۔ مطلب یہ دیکھ لیں، مطلب یہ قرآن کے اندر بار بار یہ مضمون ہے۔ نبی کی بیویوں کو اتنی سخت آیات ہیں یہ نبی کی بیویوں کے لیے کہ یعنی وہی ہے نا کہ جس کی جتنی زیادہ ٹریننگ ہوتی جاتی ہے اس کا اتنا سخت امتحان ہوتا ہے، جس نے جتنا زیادہ رول ماڈل بننا ہوتا ہے اس کا اتنا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ گناہ کریں گی یا نبی کی بیویاں آپ کوئی کمزوری دکھائیں گی تو آپ کو تو دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ آپ کا مقام موت مرد ہے۔ اچھا، جو بڑے مقام پر ہے اس کو عذاب زیادہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ کوئی اگر کام کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں انہوں نے بھی تو ایسا کیا ہے، وہ اتنے نیک ہیں، وہ اس مقام پہ ہیں، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ جو لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، یہ تو اس لیے میں بات کرتا ہوں نا، جو انفلوئنسر ہیں یہ کیا انفلوئنس کر رہے ہیں، جو لوگوں کی رائے بنا سکتے ہیں، جو نوجوانوں کے انفلوئنس کرتے ہیں، وہ کیا الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور کس طرح کی پٹیاں۔ تو جو بڑے مقام پر ہوتا ہے اس کا جو گناہ ہے نا وہ سنگل گناہ نہیں ہوتا، اس سے کئی اور لوگ انفلوئنس ہو کے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑے مقام کا ایک مشکل پوائنٹ ہے۔ تو نبی کی بیویوں کو بہت ہائی لیول کی تربیت دے رہا ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گی تو اللہ آپ کو دگنا عذاب دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کوئی فحش حرکت کا ارتکاب کریں گی، لیکن یہ ایک بات اور ایک قانون اور ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، جس طرح تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات سے معاذ اللہ کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، بلکہ ان کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ تم ساری امت کی مائیں ہو، اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام نہ کرنا۔ اللہ کے لیے دوہرا عذاب دینا بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کسی بڑے بندے کو، کسی چھوٹے بندے کو، اس کے آگے سب برابر ہیں، تو عذاب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ اب یہ نیکی کا اجر بھی دوہرا ہے، گناہ کا عذاب بھی دوہرا ہے، اور اسی طرح اگر آپ نیکی کریں گی تو اس کا اجر بھی دوہرا ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ پوائنٹ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔
دیکھیں نا یہاں پر آیت آ گئی یا نساء النبی وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، 22 پارہ شروع ہو گیا۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ویلنٹائنز ڈے آیا تو اس ٹائم وہ پردے کی اور زنا کے متعلق ہم سبق پڑھ رہے تھے، اور جب یہ والا دور آیا ہے، یہ وومن رائٹس کے نام پر جو الٹے سیدھے کام ہوئے ہیں، تو اس میں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی لمیٹیشنز قرآن بیان کر رہا ہے، تو یہ ایک اتفاقاً ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں نبی کی بیویوں کے لیے کرائٹیریا جو رول ماڈل ہے، رول ماڈل عورت کیسی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو وومن رائٹس کے نام پہ ہماری عورتوں کو بہکا رہی ہیں، اور ایک یہ رول ماڈل ہیں ان کی۔ اب دیکھ لیں سچویشن کیا تھی کہ گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی بات کی ہے اللہ کے نبی سے کہ ہمارا کچھ خرچہ بڑھا دیں تو سرزنش کس سطح پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ رول ماڈلز ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ نبی کی بیوی کیا کرو، تم اللہ سے ڈرنے والی بنو، دبی زبان سے بات نہ کرو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ سے جن کی خود گواہی قرآن میں اللہ نے دی تھی، وہ تو اس قدر پاک باز عورت ہے نا، پھر حضرت جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیا انہوں نے ناؤز باللہ کسی مرد کے ساتھ کسی ایسی نیت سے بات کرنی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے نا، مطلب ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب کسی مرد سے بات کرنی ہے تو یہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی آواز میں نرم کرتی ہیں، پتلا بولتی ہیں، جس سے مرد کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے، اس انداز سے بولتی ہیں کہ مرد ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا زیادہ انٹریکشن تو ہوتا ہی نہیں تھا، اس طرح صحابہ سے بہت زیادہ انٹریکشن نہیں تھا۔ ہاں کوئی گھر میں آ گیا ہے، پوچھنے آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی گھر میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو اس طرح کبھی بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، مطلب سخت اور کرخت لہجے میں بات کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈانٹنے لگ پڑو، مطلب اس انداز سے گفتگو کریں کہ آپ کی آواز میں کوئی عورت والی کشش نہ ہو اور مرد کو فیل نہ ہو۔ تو یہ جو ساری ٹریننگ ہی ہوتی ہے میڈیا پہ آ کے عورتوں کی، اور جہازوں میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، اور وہ سارا کچھ چیز، تو ٹوٹل ٹریننگ ہی اس انداز سے ہوتی ہے کہ آپ نے اس انداز سے نرم کر کے اور ایکسنٹ اس طرح بنانا ہے کہ مزہ آ جائے سننے والے کو۔ تو یہ کان کا زنا ہے اور تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کو تو ایک عورت چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ کشش ہے، اور اس کو اس لیے بہت زیادہ پردے میں رکھا گیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے اپنے اوپر چیک رکھنے کا کہا گیا ہے۔ نبی کی بیویوں سے سٹارٹ لیا گیا ہے، جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عام عورتوں کے لیے یہ کتنی سخت بات ہے۔ یہ اس میں سورہ احزاب کے اندر پردے کے احکامات آئیں گے۔ دبی زبان سے بات نہ کریں، یعنی گفتگو کرتے ہوئے یہ بہت بڑا پرابلم ہے خواتین کا کہ جب مرد سے بات کرنی ہو۔ اب یہ تو امہات المؤمنین سے بات عام عورتوں کو سمجھائی جا رہی ہے نا، امہات المؤمنین میں تو ایسا کوئی تھا نہیں، لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جب کبھی گفتگو کرنی ہے کسی غیر مرد سے تو اس انداز سے کرنی ہے کہ آپ کی آواز میں کسی قسم کی کوئی کشش نہ ہو۔ نارمل روٹین میں آپ جس طرح بولتی ہیں اس سے بھی کوشش کریں کہ اور لہجے میں بات کریں تاکہ اس میں کوئی کشش نہ ہو، مرد کے دل میں کوئی برا خیال نہ پیدا ہو جائے، آپ کی آواز سے متاثر ہو کے وہ جو ہے وہ اس کی نیت بری نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں اگر یہ کوئی ایویں سی بات ہوتی ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں وہ جی کچھ نہیں ہوتا، یہ بس ایسی ہی باتیں ہیں، مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، اگر یہ ایویں بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا قرآن میں اس طرح ذکر نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کی آواز میں بہت کچھ ہے مرد کے لیے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر تو عورت کی آواز سن کے ہی مرد ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس کی گفتگو کے انداز سے سن کے۔ تو اس لیے یہ بھائی ٹریننگ ہے یونیورسٹیز کے اندر، تو بہت زیادہ ٹیچر جو مرد ٹیچر ہے وہ یاد رکھیں، وہ ٹیچر وہ مرد ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر بھی ہم تو ٹیچر کو سمجھ لیتی ہیں نا کہ یہ تو ہمارے باپ جیسے ہیں، بھائی وہ ٹیچر ہے، وہ مرد ہے، وہ مرد اپنی جگہ مرد ہے، اور اس میں سارے وہ جذبات ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، اور جتنا انٹریکشن آپ کو اپنی پروفیشنل لائف کے اندر یونیورسٹی لائف کرنا پڑتا ہے اس میں یہ چیز، اور جان کے لڑکیاں اپنی آوازوں کو پتلا کرتی ہیں اور مزید پرکشش بناتی ہیں، اس انداز سے ہنستی ہیں، اس انداز سے بولتی ہیں، تو یہ بھائی بڑا گناہ ہے۔ شیطان کا ایک اعلی کار ہے کہ اپنے کسی بھی ایکشن سے مرد کی اٹینشن لینا، یہ گناہ ہے۔
کسی بھی اپنے جو ہے وہ ایکشن سے مرد کی اٹینشن حاصل کرنا اور اٹریکٹیو بننا اس انداز سے کہ مرد آپ کی طرف راغب ہو، اگرچہ آپ کی نیت بہت بری نہ ہو لیکن ایک ویسے ہی عورتوں کے اندر ہوتا ہے نا. تو یہ دیکھ لیں یہ ٹک ٹاک پہ سارا کیا چل رہا ہے اور انسٹاگرام پہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، یہ پھر کس درجے کی چیزیں ہیں. تو یہ اس حد تک یہاں تک ہے کہ بات جب بعض نمازوں کے اندر جب عورتیں بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں تو امام غلطی کرے تو مرد کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ کہتا ہے تاکہ امام کو ٹوکے. اور عورت کو کہا گیا ہے کہ آپ نے تالی بجانی ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے زبان سے. یعنی عورت کی آواز میں اس حد تک کشش ہے کہ اس کو مردوں کے سامنے بولنے سے منع کیا گیا ہے، اور بولنا بات کرنی پڑ جائے تو لہجہ ایک خاص اپنانے کا کہا گیا ہے. اب دیکھ لیں، اب یہ میں قرآن کہہ رہا ہے، یہ وہی کتاب ہے جس پر آپ کا ایمان ہے، اور اللہ کو پتہ ہے عورت کے حقوق اور عورت کی لیمیٹیشنز، تبھی کہہ رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس چیز میں احتیاط نہ کی جائے گی تو کیا کیا نقصانات ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا بات جو نبی کی بیویوں کو سکھائے گی، تاکہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو آپ کا لہجہ اس انداز سے ہو کہ اس میں کوئی کشش نہ ہو. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ضرورت کی بات ہے دائیں بائیں کی بات نہیں کرنی. السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسے ہیں، اور کیا چل رہا ہے، یہ بات ہے ہی نہیں، یہ مرد سے ہونی نہیں چاہیے. یہ ادھر ادھر کی باتیں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر مختلف قسم کے اسمائلیز اور ایموجیز بھیجنا شروع کر دینا، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. یہ سارے چور ہیں. مرد سے اگر آپ نے بات کرنی ہے، آپ کے کلاس کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ جو ہے جو بہت ضرورت کی اسٹڈی سے ریلیٹ بات ہو. کیا چل رہا ہے، کون سی پارٹی ہو رہی ہے، کدھر جا رہے ہو، کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، چلو یوں کرتے ہیں، اور یہ وہ شغل میلہ یہ نہیں بنتا. بالخصوص تنہائی میں تو بالکل ہی نہیں بنتا. اور جو ہے بہت پروفیشنل انداز سے مرد اور عورت کی گفتگو ہوگی اگر ہوگی تو سیدھی بات کرو، جو ضرورت کی بات ہے، جو ضرورت کی بات ہے، جو پرابلم ہے وہ بات ہو، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کی کوئی بات نہ ہو. تو یہ ساری احتیاطیں ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ بندہ اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی زنا میں پڑ جائے گا، لیکن یہ احتیاطیں ہیں جو کرنی ہیں. اور احتیاطیں اس لیے ہوتی ہیں کہ کرنی ہوتی ہیں. کوئی بندہ کہ جی میں ایسا نہیں ہوں تو میں احتیاط نہیں کروں گا، وہ غلط ہے. اگر وہ ایسا نہیں بھی ہے پھر بھی اسے جتنی احتیاطیں بتائی گئی ہیں لہجے کے اندر، گفتگو کے اندر، مرد سے وہ اسے کرنی پڑیں گی، اگرچہ وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی نیک ہے، سارا کچھ ہے. نبی کی بیویوں کو یہ کہا گیا ہے نا، اب آپ اس سے مزید کیا ہو سکتا ہے. آپ بہت نیک ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، مان لیا. نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، مطلب اس لیول کی خواتین کو بھی جن سے ویسے ہی کسی کو نکاح کی اجازت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ بعد میں جو ہے وہ محبت ہو سکتی ہے، شادی کی طرف بات جا سکتی ہے اور پسند آ سکتی. ان سے تو ویسے ہی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو ویسے ہی مسلمانوں پر حرام ہے نکاح کے معاملے میں، وہ مائیں ہیں. پھر بھی چونکہ غیر مرد اور غیر عورت کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ اسلام میں پردے والا بہت حساس ہے، اس کو سمجھیں. اور یہ قرآن کے اندر ہے سارا. اچھا جی، دل کی خرابی کا مبتلا شخص کوئی لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو نکالنا کوئی چاہے تو پھر نکالے، یہ تو نہیں نکل سکیں گے. غیر بلا وجہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا نہیں اس کی اجازت. سیدھی سی بات ہے، گھروں میں رہو. عورت کی جو جگہ ہے وہ گھر ہے. یہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اپنے گھروں میں وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو. گھروں سے بہت ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلو، بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا عورت کا ہے مناسب ہی نہیں ہے. اور سابق دور جاہلیت کسی سج دج نہ دکھاتی پھرو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو عورتیں دن رات جن کا کام ہی یہ ہے ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر جو ہے وہ میک اپ تھوپ کے آ جانا. اب یہ پرانے زمانے چلو بازار میں جانا ہوتا ہے نا، بازار میں کتنوں نے دیکھ لینا، لیکن ٹک ٹاک میں تو فالورز ہوتے ہیں اور دیکھنے والے ہوتے ہیں، پبلک فورم ہے، دنیا دیکھتی ہے. اور جناب میک اپ تھو کے آپ کے ادائیں دکھانا شروع کر دینا، کتنا بڑا گناہ ہے جو کیا جا رہا ہے. دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاؤ لوگوں کو باہر نکل کے، اپنی پبلک کو اپنے میک اپ، اپنا سج دج، اپنے جو ہے وہ اٹریکٹیو، اپنا تنگ لباس، یہ ساری چیزیں. یہ دور جاہلیت ہے، جاہل عورتیں جاہلیت میں ایسے کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ پردہ آ گیا نا سارا. زبان کا پردہ بھی آ گیا، لہجے کا پردہ بھی آ گیا، گفتگو کا پردہ بھی آ گیا، لیمیٹیشنز بھی آ گئی. کس جگہ اسلام عورت کا گھر میں رہنا اسلام کو پسند ہے یہ آ گیا. بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، اگر نکلنا پڑ جائے تو پردہ کرو، اپنی سجدہ اپنی بیوٹی نہ دکھاؤ. تو یہ قرآن کہتا ہے، اب کوئی وجہ ہوگی تبھی کہتا ہوگا.
تو ایمان کا معیار یہ ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کے یاد اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، یہ مومنین اور مردوں اور عورتوں کی صفات ہیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی مومنین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اب دیں نا محبت کا ثبوت. عورتوں کو اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو دیں ثبوت جو اللہ کے نبی نے پردے کی بات کہی ہے، جس طرح اپنی بیویوں پر پردہ نافذ کیا ہے. تو اگر محبت ہے اور آپ اطاعت کا دعویٰ کرتی ہیں اور مسلمان ہونے کا تو دیں ثبوت. پھر یہ اس لیے یہاں پر کہا گیا نا کہ اس چیز کو کویسچن کرنا کہ آواز کیوں دبائی رکھنی ہے اور جناب سیدھی بات گھروں میں کیوں رہنا ہے اور اپنا جو ہے وہ چہرہ اور اپنی بیوٹی کیوں نہیں دکھانی، تو کوئی اس پہ کویسچن کرتی ہے تو ساتھ ہی آگے یہ بات آ گئی ہے کہ اگر آپ مومن مرد اور عورت ہیں تو آپ کا یہ حق ہی نہیں ہے، آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو کویسچن کریں کہ یہ کیوں اور ایسے کیوں. تو اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں. جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا. اسی طرح پھر مردوں کا جو معاملہ ہے کہ نظر کی حفاظت ہے جو مرد کے لیے مشکل ہے. اگر دیکھیں اگر عورت کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو مشکل ہیں تو پھر مرد کے لیے بھی کوئی تھوڑی مشکلات نہیں. نظر کی حفاظت تو سب سے مشکل کام ہے نا مرد کے، لیکن اس نہ کرنے پر گناہ ہے، سزا ہے. تو پھر مرد کو بھی اسی طرح یہ احکامات ہیں. تو پھر اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. یہ حضرت زید کا ذکر ہے جو نام کے ساتھ قرآن میں آیا. حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کزن تھیں، پھوپھو کی بیٹی تھیں غالباً، حضرت زینب سے ان کا نکاح ہو گیا تھا. اب حضرت زید چونکہ پہلے غلام تھے تو انہیں آزاد تو کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں سوسائٹی اس طرح ایکسیپٹ اس انداز سے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بہرحال غلام تھے اور اس کے بعد انہیں آزاد کیا گیا تھا. تو حضرت زینب جو تھیں وہ اس طرح وہ خاندان سے تھیں تو ان کا نکاح آپس میں بن نہیں پایا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں میٹر کرتی، ٹھیک ہے نا. تو نکاح اسی سے ہونا چاہیے جو اس میں جو آپ کے برابر کا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کا ظاہر اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور سوچنے کا انداز ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کم یا زیادہ ہے، لیکن یہ چیزیں بہرحال میٹر کرتی ہیں. اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس سے زید کا نام آیا ہے. یہ بھی حضرت زید کا مرتبہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضرت زید غلام تھے اور بعد میں آزاد ہوئے اور وہ ایسے تھے اور وہ اس طرح تھے اور ان کا سٹیٹس کم تھا، تو ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں آیا، حضرت زید کا آیا. تو وہ بات اور ہے اور وہ ذات اور سٹیٹس ہونا اس کا ڈفرینس اور چیز ہے. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں. اب یہ اتنی شدید اور سخت رسم تھی ان کی مکہ والوں کی کہ اپنا جو منہ بولا بیٹا ہے، جس طرح پیچھے ہم ذکر کیا کہ منہ بولا بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اسلام اس کنسیپٹ کو توڑنا چاہ رہا تھا اور اللہ کے نبی سے اس کنسیپٹ کو چھڑوایا. مطلب یہ بہت مشکل آزمائش تھی. اب دیکھیں منہ والا بیٹا سمجھا جاتا تھا کہ حقیقی بیٹا ہے، پھر جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی کیا ہوئی؟ وہ بہو ہوئی. آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہو ہے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قریش کے مطابق یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حضرت زید کی جو وائف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں، حضرت زینب، جن کی پھر شادی بعد میں نہ چل سکی اور طلاق ہوگی، اللہ کے نبی حضرت زید کو کہہ رہے تھے کہ ان کو طلاق نہ دیں کیونکہ اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہ مجھے ان سے نکاح کرنا پڑ جائے گا اس رسم کو توڑنے کے لیے جو یہاں پائی جاتی ہے.
منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ اور عرب میں مکہ میں یہ شدید سخت روایت تھی، رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی جو وائف ہے وہ بہو ہے۔ تو یہ اس طرح سمجھا گیا کہ بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر غلیظ اور گندی باتیں ہوئی ہوں گی، پھر کفار نے کیا کیا باتیں کہی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک آدمی جن کی ورتھ اتنی زیادہ ہے، جو صادق اور امین ہے، جو پاک پاکیزہ ہیں، انہیں ایسی رسم توڑنے کا کہا گیا جس کے توڑنے کے نتیجے میں لوگوں نے کیا کیا بکواس کرنے تھے، اور اللہ کے نبی سے یہ رسم توڑوائی۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ تو بیسیکلی یہ سبق دینا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، وہ رسم بہت زیادہ پائی جاتی ہوگی۔ منہ بولا بیٹا کسی کو پکڑ کے بنا لیا، پھر اس کو وراثت میں حقدار بنا لیا، دوسروں کو نکال دیا اور کسی کو بھی اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو منہ والے بیٹے حضرت زید تھے اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا جب انہیں آزاد کیا تھا غلامی سے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، منہ والے بیٹے ہیں۔ پھر ان کی شادی اللہ کے نبی کی کزن سے ہوئی، حضرت زینب سے۔ پھر وہ نہیں چل سکی شادی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ شادی کسی طرح چلے، بعد میں مجھے اس طرح نکاح نہ پڑھنا پڑ جائے اس رسم کو توڑنے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہو گیا نا کہ ابھی آپ کو کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، بہت مشکل کام تھا۔ تو حضرت زید کو کہہ رہے تھے کہ آپ نکاح نہ توڑیں، آپ شادی کو چلائیں، لیکن نہ بن سکی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں ایک اور بات ہے کہ فورسفلی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نکاح اور طلاق کے معاملے میں۔ بہرحال ہسبینڈ اور وائف کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس میں نبی بھی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، جو کر رہے تھے کہ آپ اس کو چلائیں، لیکن وہ نہیں چل سکی۔ ٹھیک ہے، وہ معاملہ اور ہو گیا تو وہ طلاق ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ اب زینب سے نکاح کریں، جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اب اپنی بہو سے نکاح کریں گے، اپنے بیٹے کی بیوی سے۔ حالانکہ اسلام کا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ منہ بولا بیٹا آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کی جو اگر طلاق ہو گئی ہے تو حضرت زینب آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آپ کی کزن ہے، اور کزن سے نکاح جائز ہے۔ تو وہ منہ بولا بیٹا والا جو ایک رسم تھی وہ اللہ نے توڑوائی، اور یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو یہ ہے اس واقعے کا بیک گراؤنڈ۔ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسے ڈرو۔ پھر جب زید اسے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی طلاق ہو گئی، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو۔ یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا حکم کتنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف پردے کے حکم پہ رونے والیوں، اور صرف جو ہے وہ نظر کی حفاظت کے حکم پہ رونے والوں، اور جناب الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں، اللہ کا حکم جب آتا ہے تو اس کی بہت کوئی شدید قسم کی رسم بھی ہو تو وہ بھی توڑنی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی حیثیت۔ یعنی امتحان جو ہے وہ سب سے زیادہ نبی کی بیویوں نے اور خود نبی نے دیا ہے دین کے معاملے میں۔ صحیح ہے، تو یہ رسم توڑی تھی، اور یہ بہت مشکل کام تھا۔ مطلب یہ کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا، اس قدر لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، اور وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ لوگ تو یہ نہیں نا کہتے کہ اللہ کا حکم ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ باتیں ہیں کہ طرح طرح کی نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں کہ اصل میں یہ بھی باتیں کہی گئی ہوگی کہ طلاق کروائی ہے اور خود نکاح کیا گیا ہے، اور چونکہ وہ پسند آ گئی تھیں اور سارا کچھ۔ کافروں نے تو کیا کیا مغلظات بکے ہوں گے اللہ کے نبی کے بارے میں، پاک پاکیزہ ہستی کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب باتوں کو برداشت کریں جو یہ کہتے ہیں۔ رسم آپ نے توڑنی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ رسم آپ نے توڑنی ہے اور آپ نے نکاح کرنا ہے۔ اور اللہ کا اچھا جی اس فقرے میں نمبر 13 پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لوگوں، اب یہ مشہور و معروف آیت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کی۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک تو کسی کے باپ اللہ کے نبی اس طرح نہیں تھے کہ ان کا بیٹا تو تھا نہیں، جو بیٹے ہوئے وہ فوت ہو گئے بچپن میں، تو وہ ان کے ایک منہ والے بیٹے تھے زید، جن کا یہ سارا نکاح والی کہانی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت آگئی سورہ احزاب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ پھر عورتوں کو جو منع کیا گیا ہے اور دبی زبان سے بات کرنے کا کہا گیا ہے، یہ بھی سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ پھر آگے جو پردہ کا حکم آتا ہے وہ بھی سورہ احزاب میں آتا ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے یہ خاتم النبیین والی آیت بھی سورہ احزاب کے اندر ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر لیں اس پہ مومن کا بات کرنے کا یا چینجنگ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو کئی 5 7 8 10 معروف مشہور آیات قرآن کی سورہ احزاب کے اندر موجود ہیں. پھر وہ جو کافروں اور مسلمانوں کا تم میں سے کوئی مدت پوری کر چکا کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، مشہور آیت سورہ احزاب کا حصہ ہے. پھر مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا آزمائش کو دیکھ کے اور منافقوں نے کہا کہ یہ ہم سے دھوکہ ہوا ہے، یہ مشہور آیات ہیں، یہ بھی سورہ احزاب کے. تو کئی مشہور و معروف آیات سورہ احزاب میں ہمیں ملیں گی. چھوٹی صورت ہے لیکن اس کی آیتیں بڑی مشہور و معروف ہیں. اچھا جی، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. اس ایک فکرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے. ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے. اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی وہ بیٹا تھا کب کہ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا؟ یعنی وہ بیٹے تھے ہی نہیں تو وہ بہو کیسے ہوئی ہے؟ زید بیٹے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی. لیکن عرب میں منہ والے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا سٹیٹس مل جاتا تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ والا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا کچھ ضروری تو نہ تھا. اس کے جواب میں فرمایا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی حیثیت ہو رہا ہے، ان کا سٹیٹس ہو رہا ہے، وہ آپ جیسے نہیں ہیں. یعنی کوئی یہ اعتراض کرتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ منہ والا بیٹا نہیں بھی ہے تو پھر بھی کیا ضروری تھا حضرت زینب سے نکاح کرتے؟ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں کچھ کام اللہ کے حکم سے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خام خواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں. پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے. اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے. لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں. یعنی یہ جو جاہلیت کی رسم تھی اس کا خاتمہ اللہ کے نبی سے کروائی گئی کیونکہ بعد میں تو کسی نبی نے بھی نہیں آنا، تو یہ کام یہی نبی کریں گے. اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا بات تھی. اب اس کی مزید حکمت ہے، اللہ جانتا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا کیا نقصانات ہوتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں طریقیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے اس کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نام لیے گئے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. یہ نام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے ہیں فرما برداروں کو جنت کی، ڈرانے والے ہیں نافرمانوں کو جہنم سے، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں کہ نبی ہیں انہوں نے پوری امت کو اللہ کی طرف بلایا ہے. ایک ہی ان کا پیغام ہے، اللہ کے دین کے دائی ہیں، اللہ کے دائی ہیں. اور اس کے بعد روشن چراغ ہیں پوری دنیا کے لیے. چراغ کیا کرتا ہے؟ رستہ دکھاتا ہے، روشنی کرتا ہے، حقائق دکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک روشن چراغ. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. کفار و منافقین کا تو پریشر نہیں لینا، ان کے پروپیگنڈے میں ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ مومن کی شان ہے، اپنا کام کرتے وقت، اپنا مشن پورا کرتے وقت. ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف ان پر کوئی عدت نہیں ہے. اچھا، عدت ایک میڈیکل مسئلہ ہے. یعنی دیکھیں مرد اور عورت کا جب تعلق قائم ہوتا ہے تو مرد کے جو جراثیم ہیں جنہیں ہم سپمز کہتے ہیں وہ عورت میں جاتے ہیں. اور عدت کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی جب طلاق ہو جائے تو وہ 3 مہینے کوئی اور 3 سے 4 مہینے جو بھی عدت کا عرصہ ہے وہ پورا کر کے ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے. کیونکہ جب اسے 3 سے 4 ماہ ماہواری آئے گی تو اس کے بعد اس کے جو سابقہ شوہر کا خون ہے وہ پوری طرح نکل جائے گا اس کی باڈی سے اور وہ صاف ہو جائے گی اور وہ کنٹینیوس ماہواری 3 سے 4 مہینے کم از کم آنے کے بعد یہ ہوگا. اس کے بعد جب وہ نیا نکاح کرے گی تو بیماریاں جو پیدا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری میڈیکل سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اس کے نتیجے پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پھر اولاد کے معاملے میں کہ اگر آگے کوئی اولاد ہو جائے تو وہ پھر یہ ساری چیزیں ٹیکل، جتنے میڈیکل مسئلے ہیں سارے، یہ عدت یہ 3 سے 4 مہینے کی چیز ان کو ختم کرتی ہے. یہ بیسیکلی یہ بات ہے.
تو اگر پہلی رات طلاق ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور مرد اور عورت کا باہمی کوئی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو عورت پر عدت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مرد اور عورت کا اس طرح کا تعلق نہیں قائم ہوا تو وہ عدت ہوتی نہیں ہے. پہلے دن طلاق ہو گئی ہے یا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا اور دوسرے چوتھے دن طلاق ہو گئی ہے تو وہ عدت نہیں ہوگی، پھر وہ اس کا فوراً بعد میں نکاح ہو سکتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی ہاتھ لگانا وہی جسمانی تعلق سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں. میرا خیال ہے 10 منٹ اوپر ہو جائیں گے، ذرا سن لیجئے گا تاکہ ہم مکمل کر سکیں اس کو. پہلے ہی ہماری جو ہے وقت کم رہ گیا، ہم نے پورا قرآن مکمل کرنا ہے تو معذرت ٹائم کی وجہ سے. سورہ احزاب تھی، کافی چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ تھیں. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں ہیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ان 5 بیویوں کے علاوہ مزید ان اقسام کی خواتین کو بھی اپنی زوجیت میں لانے کی حضور کو اجازت دی گئی ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی زیادہ شادیاں ہوئی ہیں، 4 سے زیادہ، اس میں ایک چیز کو سمجھ لیں. دشمنوں کا پراپوگنڈا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اگر بیویاں تھیں تو اس پراپوگنڈے کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ ہے کہ 25 سال تک اور 40 سال تک ان پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کسی قسم کا اس طرح کا عورت والا، مطلب انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کیا اللہ کے نبی نے. پھر ان کی ایک بیوی حضرت خدیجہ کی موجودگی جو ان کی پہلی وائف تھیں، جو ان کا سب سے زیادہ ساتھ تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اس ٹائم تک تو ان کی کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی. 25 سال تک تو اللہ کے نبی کی ایک بھی شادی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کا کسی عورت سے کسی درجے کا کوئی تعلق نہیں تھا نبوت سے پہلے، جب وہ اسلام تھا ہی نہیں. پھر جو ایک شادی ہوئی انہی سے ساری اولاد ہے، اور اس کے بعد وہ شادی لمبے عرصے رہی تب تک. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دوسری شادی ہوئی ہے اور بعد میں دوسری تیسری چوتھی پانچویں کئی شادیاں ہوئی ہیں، اس ٹائم تو اللہ کے نبی کی تعداد 50 سے اوپر جا چکی تھی. تو یہ بعد میں شادیاں بہت سارے اور مقاصد کے لیے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت بعد میں ہوئی ہیں. تو شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جب تک رہا. ٹھیک ہے، 40 سال میں نبوت نازل ہوئی، اور اس کے بعد مزید کوئی 7-8 سال، یعنی نبوت نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ تقریباً 5-7 سال ساتھ رہی ہیں، تو وہ علیحدہ. تو 45-47 سال اس طرح اگر لے لیں تب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی زوجہ تھیں. اس کے بعد جا کے حضرت عائشہ سے نکاح اور پھر باقی تیزی سے نکاح اور ضرورتوں کے تحت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے سٹیٹس اور تھا، تو ان کی اس طرح زیادہ شادیاں ہوئیں اور نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا، اور اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے تو یہ عورتیں اللہ کے نبی ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. یعنی 4 شادیوں سے ایک وقت میں زائد شادیاں، یہ صرف اللہ کے نبی کو ان کی اجازت تھی. کئی ضرورتوں کے تحت عام مومن کو ایک وقت میں 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کا سٹیٹس اور ہے. دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو چونکہ یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہیں. تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کو اس طرح ٹائم نہیں دے سکتے تھے، اور اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا کہ جس کے ساتھ چاہیں اپنے پاس رکھیں، ان وقت گزاریں. تو یہ ٹوٹل آپ کا اختیار ہے. اور نبی کی بیویوں کو بھی سمجھایا گیا کہ آپ بھی عام عورت نہیں ہیں، آپ امہات المؤمنین ہیں، آپ تمام مومنین کے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ اس حوالے سے کہ ہمیں ٹائم کم زیادہ، اس حوالے سے یہ مطالبہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی سے تو پیچھے بھی وہ سخت تربیت ساری آ گئی ہے. اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. اور دوسری الگ بات یہ ہے کہ نبی کے وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بیویوں میں کس طرح انصاف کرنا ہے اور سب سے کس طرح ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. اور وہ سارا جو بھی کرتے تھے وہ سب اجازت لے کے ہی کرتے تھے، اور بیویوں کی انڈرسٹینڈنگ سے سارا کچھ کرتے تھے. وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو
دشمن پہ بھی رحم کرنے والے تھے، تو وہ جانتے ہیں کس طرح انصاف کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو پھر بھی یہ اختیار اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ اس ارشاد کے دو مطلب ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو عورتیں اوپر آیت نمبر 50 میں حضور کے لیے حلال کی گئی ہیں، ان کے سوا دوسری کوئی عورت اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کی ازواج مطہرات اس بات کے لیے راضی ہو گئی ہیں کہ تنگی و ترشی میں آپ کا ساتھ دیں اور آخرت کے لیے دنیا کو تج دیں، اور اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ جو برتاؤ بھی ان کے ساتھ چاہیں کریں، تو اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو اس طلاق نہیں دی۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ آیت اس امر کی صراحت کر رہی ہے کہ منکوحہ بیویوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی تمتع کی اجازت ہے، اور ان کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی جو ملکیت میں عورتیں ہیں ان کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، وہ کئی ہو سکتی ہیں۔ وہ 4 شادیوں کے علاوہ وہ اس ٹائم ہوتی تھیں جو ملکیت میں آتی تھیں، تو ان کی کوئی تعداد کی قید نہیں ہے۔ تو یہ رہا ہے، ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اچھا، ان چیزوں پر اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو یہ کنسیپٹ تھا باندیوں کا، اور پھر ان کئی نکاح میں باندیاں ہوتی تھی، تو اس ٹائم پوری دنیا ہی اس طرح تھی۔ آپ رومن امپائر چلے جائیں، آپ پرشین امپائر، اس ٹائم دنیا میں جتنے لوگ تھے، وہ جو یہ جو باندیوں والا کنسیپٹ تھا نا سارا، تو اس ٹائم تو یہ اسلام ہے جس نے کہا تھا کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی، ورنہ تو وہ جو زمانہ تھا اس میں تو 10 15 شادیاں ہوتی تھیں، اور 10 15 گرل فرینڈز ہوتی تھیں، وہ تو اس طرح کا زمانہ تھا۔ تو یہ تو اسلام نے آ کے قید لگائی ہے کہ 4 سے اوپر نہیں جانا، اور پھر انصاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے پھر غلامی کو پوری طرح ختم کرنے کے اندر، یہ باندی والا اور غلاموں والا کلچر ختم کرنے کے اندر ایک پورا رول پلے کیا ہے اسلام نے اندر۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور یہ ایک دم ایک سیکنڈ یا چند سالوں میں ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ایسے طریقہ کار اسلام نے اپنایا کہ یہ آہستہ 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 چیز ختم ہو، ٹھیک ہے، تو یہ فوراً ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو اس دور کا کلچر جو 6ٹی صدی ہے، 7ویں صدی ہے، اس میں دیکھیں یہ تھا ہی، پوری دنیا ہی اس طرح تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل صدی بعد کلچر بدل جاتا ہے نا، دنیا بدل جاتی ہے، تو وہ اس طرح دنیا ہی اس طرح تھی۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب اس میں مثال تو آپ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں کہ جنگیں ہونی ہیں، ٹھیک ہے، ہر جنگ کے اندر جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کو تو مارنے کی ویسے اسلام اجازت دیتا، تو باقیوں نے مار جانا ہے، عورتوں نے قید ہو جانا ہے۔ اب ان عورتوں کو یا تو 2 طریقے ہیں، اگر آپ رومن امپائر ہیں یا پرشین امپائر ہیں، تو آپ ان عورتوں کو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے، ان کو پراسٹیٹیوٹ بنائیں گے، انہیں ڈانس کروائیں گے اور ان سے لذت لیں گے، جو عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف اسلام نے یہ کہا کہ جتنی اور عورتیں اس طرح وافر میں بڑی تعداد میں تھیں، کتنی جنگیں، ہر دوسرے دن تو جنگ ہوتی تھی، اور کتنی عورتیں اس طرح، عورتیں بچے قید بنا کے آئے جاتے تھے، وہ زمانہ ہی اس طرح کا تھا۔ تو ان کا جو ان کو ہینڈل کرنے کا یہ انتظام اسلام نے سکھایا کہ صحابہ ان سے نکاح کریں، یا صحابہ ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، اور ان پر ظلم نہ کریں، ان پر تشدد نہ کریں، ان کے حقوق بتائے گئے اور ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اور پھر کئی باندیاں جو تھیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آزاد بھی کر دیتے تھے صحابہ۔ تو یا تو یہ طریقہ ہے کہ ان سے نکاح، ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ان کو گھر دیں، ان کو عزت دیں، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے وہ پوری اپنی حفاظت میں لیں، ان کے نان و نفقے کا بندوبست کریں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پراسٹیٹیوٹ بنائیں، انہیں ڈانس کروائیں، انہیں جناب ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں، دوسرا طریقہ یہ اپنایا جاتا تھا۔ تو اسلام نے کمپیریٹیولی جتنا بہتر طریقہ اپنایا جا سکتا تھا اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ اپنایا، کیونکہ یہ اس طرح تو بڑی تعداد میں غلام اور عورتیں اور بچے، حضرت یوسف جو ہے وہ مصر کے بازار میں بیچے گئے، تو غلام عورتیں اور کنیزیں اور باندیاں، یہ تو کلچر تھا، اور یہ ان کی تعداد تو لاکھوں کروڑوں میں ہوتی تھی، تو یہ سوسائٹی کا حصہ ہوتی تھیں، اور ان کو ٹیکل کرنے کا یہ طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ میرا خیال ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو اس آیت کے مکمل کرنے پہ ختم کرتے ہیں۔
ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ابھی دیکھیں یہ اتنے سخت احکامات ہیں پردے کے بارے سے، نبی کی بیویوں میں بار بار بتا رہا ہوں، ان سے نکاح مومن ویسے ہی نہیں کر سکتا۔ اب ایک بندہ جب ہم کہتے ہیں اپنے فیملیز کے اندر کہ جی وہ تو میری بہن جیسی ہے، میں تو اسے بہن جیسا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں، پھر بھی آپ کو اس سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ ماں جیسی ہیں اور وہ ماں ہی ہیں، آپ نے سمجھنا ہے ان کو ماں جیسا، آپشن ہی نہیں ہے دوسرا۔ اور لیکن چونکہ وہ غیر عورت ہیں تو انسان جتنا مرضی کسی کو بہن جیسا سمجھ لے، ماں جیسا سمجھ لے، جو غیر عورت ہوتی ہے وہ غیر عورت ہوتی ہے، اس میں کشش ہوتی ہے۔ یعنی صرف یہ سمجھ لینے سے کہ جو میری سالی ہے وہ میری بہن جیسی ہے، جو دیور ہے وہ میرے بھائی جیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میرا کلاس فیلو ہے وہ میری بہن جیسی ہے، اور جو میری ٹیچر ہیں تو وہ میری استاد جیسی ہیں، وہ عورت رہے گی، آپ مرد رہیں گے، اور آپ کے درمیان آپ کے کہنے سے اور آپ کی اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی کوشش سے فرق نہیں پڑنے والا، وہ اسی طرح ہی رہے گی۔ یہ کلیئر مسئلہ ہے، یہی پیچھے کہا گیا کہ دبی زبان میں بات نہ کرو، تو بات کن سے کرتی تھیں ازواج مطہرات؟ معاشرے کے پاکیزہ ترین عورت مرد جو وہاں پر آتے تھے، صحابہ ہی آتے تھے نا، تو وہ مرد ہیں، بہرحال ان کے دل میں کوئی بری خواہش پیدا ہو سکتی، شیطان تو موجود ہے، مرد کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف نے بھی دعا کی کہ میں اگر ان میں رہا تو میں پھنس جاؤں گا اس گناہ میں، مجھے اللہ جیل میں ڈال دے۔ تو وہ ان کی سوچ پازیٹیو نہیں تھی صحابہ کی، یا امہات المؤمنین کی سوچ پازیٹیو نہیں تھی۔ پازیٹیو سوچ رکھنا کچھ نہیں ہوتا، انسان کا مزاج ہے، انسان کی سائیکی ہے، انسان کا نفس ہے، انسان کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی کو بہن جیسا 1000 دفعہ سمجھیں، وہ آپ کے اندر خواہش رہے گی، کشش رہے گی، اس کے اندر بھی رہے گی۔ تو یہی بات ہے، ایک تو وہ ماں ہے، ان سے ویسے ہی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کہا ہے کہ جب بھی امہات المؤمنین سے بات کرنی پڑے صحابہ کو، آپ نے نبی کے گھر آئیں، ایک تو کھانا کھا کے یہاں سے چلے جائیں، زیادہ دیر بات نہ کریں، جیسے کھانا کھانے کے بعد بندہ گپ شپ کرنے لگ پڑتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے صحابہ امہات کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اپنی ازواج مطہرات کا، تو آپ یہاں سے چلے جائے کریں، ٹھیک ہے، آرام کرنا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو قرآن میں یہ کہا گیا، اللہ کے نبی یہ بات جھجک میں کہتے ہی نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، ڈسٹرب ہوتے تھے لیکن یہ کہتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کو کہہ دیا کہ آپ اگر گھر میں کسی دعوت میں یا کبھی کھانے کے موقع پر آتے ہیں تو ایک تو وہاں سے کھانا کھاتے ہی چلے جایا کریں، مزید نہ رہا کریں۔ دوسرا، آپ کو پردے میں بات کرنی پڑ جاتی ہے ازواج مطہرات سے، تو آپ نے پردے میں بات کرنی ہے، اوپن آمنے سامنے بات نہیں کرنا شروع ہو جانا۔ تو یہ ہماری فیملیز میں اور ہماری پارٹیز میں اور ہماری فیملی فنکشنز میں جو کزنز کا آپس میں میل ملاپ اور پھر شادیوں کے اندر جو ہوتا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، سیدھی سی بات نہیں ٹھیک۔ تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیوی سے اگر تمہیں کچھ مانگنا پڑے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے مناسب ہے۔ یعنی اگرچہ وہ ان کے پاس بھی دل ہیں، ان کے اندر خواہشات ہیں، نبی کی بیویاں وہ عورتیں ہیں، تمہارے پاس بھی دل ہیں، تمہارے دل پاکیزہ اسی طریقے سے رہیں گے جب تم پردے میں بات کرو گے، پردے میں رہو گے، لمیٹڈ بات کرو گے، ضرورت کی بات کرو گے، ورنہ دل کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے، دل کے اندر کسی بھی طرح کی خواہش، یہ خطرناک ترین معاملہ ہے مرد اور عورت کا انٹریکشن، اس لیے اتنی پابندیاں ہیں۔ اور ساتھ جو تربیت دی گئی کہ آپ نے گفتگو کس طرح کرنی ہے، نبی کی بیویوں کو کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی ان کے نکاح ویسے ہی حرام ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ لمبا ہو گیا کافی کام، یہاں پر آگے چلیں گے۔ میرا خواہش تھی سورہ احزاب پوری ہو جائے، آگے ایک اور مشہور و معروف آیت آ رہی ہے اور اس کے بعد پردے کی آیات آ رہی ہیں اور اینڈنگ بھی بڑی مشہور ہے، تو سورہ احزاب تو آیات سے بھری پڑی ہے، تو ہمارے 1-2 رکوع رہ گئے ہیں اس کے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جس کو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔